الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم وہ چنندہ اور چیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں، جن کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور اپنی مصروفیت بھری زندگی سے وقت نکال کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے قرآن حکیم کی، وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم اس کو پڑھتے نہیں ہیں؟ اب قرآن حکیم جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے، ہمارے لیے نصیحت موجود ہے اس میں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان الگ ہے اور قرآن حکیم کی زبان الگ ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں، اس نصیحت کو ہم خود پڑھ کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے ہماری کلاس کا نام بھی ہے آؤ عربی سیکھیں، آؤ قرآن سیکھیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی کلاس میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ کلمے کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف۔ اسم کو ہم جان رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جان لیجئے کہ آج پریکٹس تھوڑا زیادہ ہوگی، کچھ الفاظ میں دوں گا کہ 2 کلاس میں ہم نے کیا جانا ہے۔ اسم میں نے بتایا تھا، اسم کا معنی نام ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کے نام، کوئی جگہ کا نام، شہر کا نام، کسی کام کے کرنے کا نام، وہ سب اسم میں آتا ہے۔ اسم کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسم کے 4 اقسام بیان کیے تھے۔ 4 اقسام ہیں جن سے ہم اسم کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جینڈر، جنس۔ جنس میں مذکر و مؤنث۔ ہم مؤنث کو سمجھ چکے ہیں، الحمدللہ ہم مؤنث کو سمجھ چکے ہیں۔ سب سے بڑی علامت مؤنث کی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں مؤنث ہو، جیسے کہ امن، اختن، بنتن۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی مؤنث ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو غیر حقیقی ہوتا ہے، جس کو لفظی بولتے ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے کچھ چیزیں مؤنث ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے لفظی مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے علامتی اور دوسری ہوتی ہے سماعی۔ علامت مطلب کوئی نشانی پائی جائے، ہم علامت پڑھتے آئے ہیں ابھی تک۔ علامت سب سے بڑی علامت مؤنث کی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کلمے کے گولتے ہو، جیسے صالحاتن، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ اگر مردوں کے نام کے آگے اگر گولتے لگی ہو تو حقیقت میں مذکر ہے، اس لیے اس کو مؤنث نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ حذیفہ، حمزہ، اسامہ، یہ کیا ہے مذکر حقیقت میں، اس لیے وہ گولتے اس میں کام نہیں آئے گی۔ اور علامتی کے علاوہ ہم نے لفظی میں ایک اور قسم بتائی تھی جو سماعی ہے، جو سنے سنائے نام ہیں، جس میں کہ آگ کے نام، ہوا کے نام، اور شراب کے نام، شہر و ملکوں کے نام، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ سب مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جسم ہے، اس میں جو 2 پارٹ ہیں، جو 2 چیزیں ہیں، جفت جو اعضاء ہیں ہمارے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مؤنث ہے، اور جو سنگل ہیں وہ مذکر ہیں۔ آج انشاءاللہ جنس تو ہو گیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ اس کے بعد اسم کو سمجھنے کے لیے دوسری کیٹیگری تھی عدد۔ عدد آپ جانتے ہیں، عدد تعداد سے بنا ہے۔ عدد معنی گنتی ہوتی ہے، جس کو انگلش میں نمبرز بولتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھیں گے ہم کہ اسم کو اگر سمجھنا ہے تو ہم کو عدد سمجھنا ہوگا۔ عدد کتنی ہوتی ہیں؟ انگلش میں سنگولر ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک کے لیے، اور ایک سے زیادہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پلورل استعمال ہوتا ہے کہ وہ جمع ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ عربی فصیح و بلیغ ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں
کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ عدد میں ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ 3 چیزیں عدد میں آتی ہیں۔ اگر آپ انگلش دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، اور اگر آپ عربی میں دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ عدد یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں، آپ ڈائیگرام بنا لیجئے گا انشاءاللہ۔ عدد، عدد میں پہلی چیز ہے واحد، دوسری چیز ہے مثنی، اور تیسری چیز ہے جمع۔ ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنی، اور 3 کے لیے جمع، یا 2 سے زیادہ کے لیے 2 سے زیادہ کے لیے جمع، بلکہ جمع ہی استعمال ہوتا 2 سے زیادہ کے لیے، 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ اسم کو جاننا ہے تو ہم کو میل فیمیل جاننا ہے، اس کے علاوہ ہم کو عدد جاننی ہے۔ جیسے کہ ایک کے لیے کتاب، ایک کتاب کو ہم کتاب کہیں گے، انگلش میں بک کہیں گے، لیکن 2 کتاب یا کئی کتابوں کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ بکس، ایس لگا دیں گے وہ جمع بن جائے گا۔ لیکن اس میں کیا کرنا رہتا ہے؟ جمع کے لیے کتاب کی جمع کوئی بتائے گا کیا ہوتی ہے؟ کتب، کتب مانے کتب معنی بہت ساری کتابیں۔ یہ 2 کے لیے، 2 کتاب کے لیے یہاں پر الگ سے کچھ چیزیں استعمال ہوں گی۔ واحد سے جمع بنانا، واحد سے مثنی بنانا، اور مثنی سے واحد بنانا، یہ آپ کو پریکٹس میں آئے گا کہ کوئی ایک لفظ دیا جائے گا واحد، اس کی آپ کو مثنی بنانی ہے اور اس کی جمع بنانی ہے۔ آج ہم عدد کو سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز واحد، واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب، ایک کتاب۔ قلم، قلم ایک قلم، اس کی جمع کوئی بتائے گا؟ قلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی اقلام۔ قلم کی جگہ قلم کی جمع ہے اقلام۔ تثنیہ بنانا کو مثنی بولتے ہیں۔ 2 بنانے کے لیے ہم کو 2 الفاظ صرف ایکسٹرا لگانے پڑیں گے اس میں۔ وہ کیا ہیں؟ کتابن کو ہمیں مان لیا 2 کتاب کہنا ہے کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، تو ہم یہاں پر کتاب سے، کتابن سے یہاں لکھیں گے کتاب، اور یہاں با، ٹھیک ہے؟ یہ کتابن سے آخری حرف کو، آخری جو حرف ہوگا اس میں زبر لگائیں گے، الف اور نون کا اضافہ کریں گے، کتابانے، بس 2 کتابیں، 2 کتابیں۔ کتابن واحد ہے، کتابانے 2 کتابیں، اور کئی کتابوں کے لیے کتب۔ ایسے ہی سب کے آگے یہ ایک فارمولہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میتھ کے فارمولے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس کا یہ فارمولہ ہے کہ کسی بھی واحد کے آگے آپ الف اور نون بڑھا دیں گے، آخری والے حرف کو زبر کر دیں گے اور الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ وہ مثنی بن جائے گا، وہ تثنیہ ہو جائے گا، 2 کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسے اب ایک لفظ لکھتے ہیں ہم صالح، صالح ہمارے کیا ہوتا ہے؟ نیک۔ اب اس کی ہم کو کیا بنانی ہے؟ تثنیہ بنانی، اس کو مثنی میں لے کے جانا ہے، تو اس میں کیا ہم کو بڑھانا پڑے گا؟ الف اور نون، الف اور نون بڑھائیں گے تو بن جائے گا تثنیہ۔ صالحن کو صالحانے، صالحانے۔ ایسے ہی صالحتن،
اب یہاں ایک مثال یہ ہوگی صالحن، یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی صالح کیا ہے؟ یہ تو صالحتن ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب اس کو ہم کیا بنائیں گے، اس کو یہ گول تے کو ہم کیا کریں گے، صالحہ، اور یہ والا تے بنائیں گے، گول تے کو اصلی تے میں ملا کر کے، اور صالحتان، صالحانے نہیں ہوگا، صالحانے مرد کے لیے، صالحتانے صالحن صالحانے، صالحتن صالحتان۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے۔ ہم عربی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بھی عربی میں ہیں، تو ہم احادیث بھی سمجھ لیں گے۔ اب یہ جو صالحانے، کتابانے، قلمانے نہیں لکھا میں نے، صالحتانے، یہ سب کیا ہے، مثنیٰ ہے، یہ جمع و دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان، اس میں کیا ہے، جنتان، دو باغ، جنتانی۔ اب یہ دیکھیے ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے، یہ کتابانے ایسا آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ کتابانے سے یہ ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمارے ہے، لیکن یہ قرآن میں ہم کو ابھی قرآن لکھنا نہیں ہے، ابھی ہم کو قرآن پڑھ کر کے سمجھنا ہے، گرامیٹیکلی اس کو حل کرنا ہے۔ کتابانے جب ہم قرآن میں دیکھیں گے تو کتابانے ایسے لکھا ہوگا، یہ ہو گیا کاف، یہ ہو گیا تا، یہ ہو گیا با، اور یہ ہو گیا نون، یہ ہے کتابانے۔ یہ قرآن میں ہم کو ایسے ملے گا، ایسے ہی ہم کو صالحانے ملے گا، ایسے ہی صالحتانے ملے گا۔ ابھی جو میں حدیث کا ذکر کر رہا تھا، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان، کلمہ من ایک کلمہ، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، ثقیل خفیفتان علی اللسان، اور ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیے کلمہ ہم پڑھ رہے تھے شروع میں، دو کلمے، کلمتان، کلمہ ایک کلمہ، کلمتان دو کلمے۔ اب دو کلمے، کلمہ کیسے بنتا ہے؟ کلمہ بنتا ہے حروف و حرکات سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کیا ہے؟ کلمے ہیں، یہ اس میں تمام سارے حروف ہیں اور بہت سارے حرکات ہیں، ان سب کو ملا کر کے کلمے بنے۔ کلمتان حبیبتان علی الرحمن، حبیب مانے دوست ہوتا ہے، حبیبتان، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حبیب مانے محبوب، پسندیدہ، پسند کرنا، اللہ رب العالمین کو دو کلمے بہت پسند ہیں۔ خفیفتان، خفیف مانے ہلکا ہوتا ہے، خفیفتان علی اللسان، لسان مانے زبان، علی مانے پر، خفیف ہلکا، خفیفتان علی اللسان، زبان میں بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، شکیل الگ ہے، ثقیل الگ ہے۔ شکیل مانے شکل دینا، شکلہ سے بنا ہے، وہ شکلہ سے بنا ہے۔ ثقیل مانے بھاری، بھاری بھرکم، وزنی۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اعتبار سے ترازو پہ اگر رکھے جائیں تو بہت زیادہ بھاری ہیں۔ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہماری زبان پہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر یہ دو کلمے ہیں، ان کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، بلکہ افضل ہیں یہ ذکر جو ہے یہ افضل الذکر میں سے ہیں۔ کلمتان خفیفتان، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کی آخری روایت ہے۔ بالکل بڑا آسان ہے یہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ کسی بھی لفظ کے آگے، کسی بھی کلمے کے آگے آپ الف اور نون بڑھا دیجیے اور آخری کو زبر کر دیجیے۔ آخری لفظ جو ہے یہ، اس کو زبر کر دیجیے، کوئی بھی کلمہ ہو، جیسے کہ ابھی حبیبتانے ہے، حبیب حبیبتانے، ثقیل ثقیلتانے، ثقیلتن میں بھاری ہوتا، ثقیلتانے، کلمتن کلمتانے،
سب کے آگے آپ کو آخر کو زبر دینا ہے اور الف نون بڑھانا ہے. مثنیٰ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے. یہ آسان طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو اور عربی کو، تاکہ ہمارے لیے قرآن آسان ہو جائے، ہم قرآن کو سمجھنے لگیں. جمع کیا ہوتا ہے؟ دو سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں. جمع جیسے کہ ہم نے کتاب کو حل کیا، کتاب واحد کے لیے، کتابان دو کے لیے، اور کتب یہ جمع کے لیے، پلورل کے لیے. جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سالم اور دوسرا ہے مکسر. سالم مانے کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ مسلمان مانے، سلیم مانے، اسلم مانے، جو کچھ بھی ہے سین لام میم سے، مطلب ٹھیک ٹھاک. سلیم مانے ٹھیک ہوتا ہے، صحیح سالم. ہم لوگ بولتے ہیں عربی، لیکن ہم جانتے نہیں کہ ہم عربی بول رہے ہیں. سالم مطلب صحیح. اب یہاں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے، نمبر دو یہ ہے. سالم مانے ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، صحیح سلامت، اور مکسر مانے بروکن، ٹوٹا ہوا. کسرہ مانے ہوتا ہے توڑنا. اب الفاظ، جو بھی ہمارے الفاظ ہیں، جو بھی ہمارا کلمہ ہے، اگر اس کی شکل بدل رہی ہے تو وہ جمع مکسر ہے، اگر نہیں بدل رہی تو سالم ہے. دو طرح کی جمع ہے، بہت آسان یہ سبق ہے، اسی لیے جلدی سے اس کو پڑھ رہے ہیں. واحد ایک کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی لفظ، اس کا واحد جمع واحد تثنیہ بنانے کے لیے، مثنیٰ بنانے کے لیے ہم کو الف و نون بڑھانا ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے الفاظ آپ لکھیے کاپی میں اور اس کی جمع بناتے چلے جائیے. جمع بنانے کے لیے کسی بھی کلمے کے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ جاننا پڑے گا وہ جمع سالم ہے یا مکسر ہے. سالم جمع وہ ہوتی ہے جس سے لفظ بگڑتا نہیں ہے، کلمہ بگڑتا نہیں ہے، لیکن مکسر ٹوٹا ہوا، بروکن، جو لفظ تھا وہ ٹوٹ گیا، جیسا دکھ رہا تھا ویسا نہیں رہا. مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں نبی. نبی، ایک نبی کو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نبی کی ہم بولتے ہیں بہت سارے انبیاء کرام آئے، انبیاء بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو نبی کی جمع انبیاء ہوتی ہے. نبی ایک نبی، اس کی جمع ہے انبیاء. انبیاء نبی کیسا لکھا تھا اور یہ کیسا لکھا ہے، یہ اس کی شکل بگڑ گئی، یہ لفظ ہمارا ٹوٹ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بریک ہو گیا. مکسر مطلب ٹوٹا ہوا. جیسے قلبن مانے جانتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے؟ آدھی عربی تو صرف یاد کرنے سے آئے گی. قلبن مانے جی دل، قلبن مانے دل. اس کی جمع کیا ہوگی؟ قلوبہم، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. ہے لفظ قرآن مجید میں کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کے ایک دل ملے ہوئے ہیں جبکہ یہ الگ الگ ہیں. جمع قلوب مطلب بہت سارے دل. یہ بگڑ گئی شکل، اس کی کیا ہوا ہے؟ اس کی شکل بگڑ گئی، تو یہ مکسر. جمع سالم، جمع مکسر. اگر جمع سالم رہے گی، سالم کل سمجھیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹف ہے، حالانکہ آسان بھی ہے. واو اور نون بڑھانا پڑتا ہے صرف. کبھی کبھی واو اور نون بنا کر کے جمع سالم بن جاتا ہے، لیکن ہم صرف جمع مکسر سمجھیں گے. کہ جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے جس کا لفظ ٹوٹ جائے، جو دکھائی نہ دے ہم کو. کوئی لفظ لکھا ہم نے لیکن اس کے پارٹ الگ الگ ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ جمع مکسر. اور جو صحیح سلامت ہے اس کو کیا بولیں گے؟ جمع سالم. مسجد ہم لوگ بولتے ہیں، یہ مسجد ہے. کئی مسجدوں کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ جی مساجد. لیکن اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مسجدوں میں دیکھیے سب مینار لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے ہارن اتارے جا رہے ہیں. کیا ہم لوگ استعمال کرتے کہ نہیں؟ تو وہ جو مسجدوں ہیں وہ اردو میں ہے، ویسے ہی عربی میں آ جاتا ہے. اگر جمع سالم کو ہم سمجھیں موٹے الفاظ میں تو مسجد مسجد ہے، خالی واو نون آگے بڑھ جائے.
صرف واو نون بڑھ گیا. ہمارا جو لفظ تھا، کلمہ جو تھا، وہ صحیح سالم ہے، خالی واو اور نون آگے بڑھا دیا بس. ہمارا لفظ جیسے مسجد یہاں پر لکھتے ہیں مسجد، اس کو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں مسجدوں. اگر اس کو ہم لوگ جمع سالم سمجھیں، ٹھیک ہے، تو یہ جمع سالم کا صیغہ لگتا ہے، لیکن یہ اردو ہے. اس کو بھی دوسرا سمجھائیں گے. جمع اس کی آئے گی مساجد. مساجد کیا ہے؟ یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے. مسجد سے مسجد مل رہا ہے یہ، لیکن اس سے یہ نہیں میچ کر رہا ہے، الگ ہو گیا. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے جمع مکسر ہے. یہ ٹوٹی ہوئی جمع تو ہے، جمع مکسر کیسے آئے گی آپ کو پتہ ہے؟ اس کے لیے بڑی محنت ہے. کیا محنت ہے؟ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. کوئی فارمولہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ جان جائیں کہ یہ جمع کیسے جمع بن گئی. قلبن کی جمع قلوب، نبی کی انبیاء، اس طریقے سے آپ کو یاد کرنی پڑے گی. بہت سارے الفاظ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں وہ عربی ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ ہاں یہ عربی ہے یا اس کا میننگ کیا ہے. اب اس کی جگہ پہ ایک مثال جمع سالم کی، جیسے مسلم سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، مشرک مسلم سمجھتے ہیں نا. واو اور نون بڑھا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ مسلم کے آگے واو نون پڑھیں گے کیا ہوگا؟ مسلمون. مسلم سے مسلمون، خالی واو نون بڑھا دیجئے. یہ جمع سالم کی مثال ہے کہ وہ جمع جس سے ہمارا کلمہ بگڑے نا، وہ کیا ہے؟ جمع سالم. اور جس سے ٹوٹ جائے وہ جمع مکسر ہے. واحد کو ہم نے سمجھ لیا، ہم نے مثنیٰ کو سمجھ لیا، ہم نے جمع کو بھی سمجھ لیا، اور یہ آسان ہے. اب کچھ الفاظ ہم لکھیں گے جس سے آپ سے پوچھنا ہے تھوڑا سا کہ آپ نے تیسری کلاس سے کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا. کچھ الفاظ ہم لکھیں گے، اگر میننگ نہیں معلوم ہوں گے میننگ بتا دیں گے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے. یہ دو چیزیں سمجھ، چار چیزیں بتانی ہیں آپ کو سر. اب یہ سب مٹا کر کے ہم کچھ الفاظ لکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے مؤنث ہے یا مذکر. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلو کہ ہم دو چیزیں آپ کو بتائیں گے جس سے اسم کی بڑی اچھی پہچان ہو جائے گی آپ کو. ابھی تک اسم ہم جان رہے ہیں، اسم کو 4 کیٹیگری میں ہم نے بانٹا ہے، بلکہ گرامر والوں نے بانٹا ہے، ہم تو بتا رہے ہیں سر. اسم کو ہم نے پہلے جنس سے سمجھا تھا، مذکر یا مؤنث. آج ہم عدد میں سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد وسعت میں سمجھیں گے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے اعراب میں. ایک اسم کی پہچان ایسے ہی ہوتی ہے جنرل، جس سے ہم بغیر کسی قاعدہ قانون کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. جیسے کہ کسی بھی کلمے کے آگے اگر الف اور لام لگا ہے، کیا لگا ہے؟ الف اور لام، سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے. اسم مطلب نام. کسی بھی کلمے کے آگے قرآن حکیم میں کہیں بھی سب سے پہلے آپ سمجھیے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. جس کے آگے بھی الف لام لگا ہوا ہے وہ اسم ہے. سب سے موٹا فارمولہ یہ ہے اس پہچاننے کا. اب جیسے الف لام کی مثال الحمد، للہ میں اللہ، الرحمن، الرحیم. یہ کیا ہے؟ سب اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے الف لام لگا. یہ خاص چیزیں ہیں. ایک اور پہچان ہے اسم کی، ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ الفاظ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حرکات ہیں. اگر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش لگی ہیں تو وہ اسم ہے. زیدن، قلم، کرسیٌ، کیا ہے؟ سب اسم. جنتن، سب اسم. 2 موٹی پہچان یہ ہے. ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں جنس، عدد،
وسعت، اعراب، یہ سب کیا ہے؟ گرامرٹیکلی ہیں، ان کو ہم اندر سمجھ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی قرآن کا الفاظ ہماری گرامر میں چھوٹے نا۔ صرف 3 چیزیں سمجھنی، اسم، فعل، حرف، آپ کو قرآن آ جائے گی انشاءاللہ، اسی کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں الف لام کی اور تنوین کی، 2 دیکھیے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ حرکات، لیکن 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بولتے ہیں تنوین، تنوین بولتے ہیں ان کو، یہ اس کا نام ہے۔ جس کسی بھی کلمے کے آگے الف لام لگا ہو سمجھ جائیے وہ اسم ہے، جس کسی کلمے کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگی ہوں سمجھ جائیے وہ اسم ہے۔ اور ایک بات آپ دھیان رکھیے گا، الف لام کے ساتھ میں کبھی 2 زیر 2 زبر 2 پیش نہیں آ سکتی۔ الف لام کے بعد جیسے الحمد لکھا ہے تو الحمدن نہیں ہو سکتا، قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ کبھی ساتھ میں نہیں آئیں گے، یہ رول ہے، سمجھ لیجیے۔ الف لام اور تنوین ایک کلمے میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جہاں الف لام ہوگا وہاں پر تنوین نہیں ہوگی، جہاں پر الف لام نہیں ہوگا وہاں پر تنوین ہوگی، تو اسم ہے یہ۔ مذکر اور مؤنث میں فرق کرنا ہم ابھی جانیں گے، ہم نے مؤنث سمجھ لیا ہے اور 2 کلاسز پہ ہو چکی ہیں، اب ہم کو کچھ الفاظ دینے ہیں جن میں یہ ہم کو جاننا ہے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو سکے۔ ہندی والے ماں، اختن، اذن، عین، حمزہ، کرسی، کتاب، صالح، مکہ، جردن، اتنے الفاظ کافی ہیں، یہ سمجھ کر کے پھر کلاس انشاءاللہ ختم۔ چلیے پہلا لفظ دیکھتے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث؟ اذن مانے کیا ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اذن ابھی نیاز بھائی نے پکڑا تھا اس کو، کیا تھا نیاز بھائی؟ اذن مانے ہوتا ہے کان۔ اب آپ بتائیے کہ کان، اذن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اب جو ہم نے مؤنث کی جو پورا ڈائیگرام بنایا تھا، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، غیر حقیقی یعنی لفظی، لفظی میں علامتی اور سماعی، سماعی میں آگ، ہوا، شراب، شہر، ملک یا جسم کے جوڑے اعضاء، جفت اعضاء، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو یہ دیکھنا یہ سارے الفاظ ان میں ہیں یا نہیں ہیں۔ امن مانے ماں، ماں کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ ماں کیا ہے؟ بتاؤ، مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث؟ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، حقیقت میں وہ مؤنث ہے۔ ایسے ہی اختن ہے، اختن کیا ہے؟ اختن مانے بہن، بہن کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث۔ کرسی کیا ہے؟
कुर्सी क्या है? कुर्सी मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है मालूम होना चाहिए। कुर्सी मुअन्नस हकीकी में से नहीं है, लफ्ज़ी में से अगर इसमें अलामत कोई पाई जा रही है जैसे गोलता होनी चाहिए, नहीं है। ठीक। दूसरी चीज़, आग का नाम नहीं है, शराब का नाम नहीं है, और हवा का नाम नहीं है, जोड़े का नाम, जिस्म के जोड़े जो होते हैं उनका नाम नहीं है, और कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो सेमाई होते हैं जो अरब इस्तेमाल करते हैं, जिनको किसमें? मुअन्नस में। जैसे ज़मीन और आसमान, सूरज, ज़मीन, आसमान, सूरज, ये क्या है? मुअन्नस हैं। और हर्ब माने लड़ाई, नफ माने जान, और दारुन माने घर, ये 6 अल्फाज ऐसे हैं जिनको अरब मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी जान जाती है, वहाँ भी जान जाती है। यहाँ सूरज निकलता है, वहाँ सूरज निकलती है। आइनुन माने क्या होता है, किसी को मालूम है? जी माशाअल्लाह। आइनुन माने आँख, इसकी जमा होती है आयुन। यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जो है जमा है आयुन। अब ये भी बता दीजिए आप, जमा मुकस्सर है या सालिम है? ये आइनुन माने आँख होता है, आयुन माने आँखें होता है। तो आप ये बताइए, आइनुन पहले मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस क्यों है? क्योंकि जिस्म के जोड़े वाले आज़ा, जो जुफ्त आज़ा है उसमें से ये है। और इसकी जमा क्या है? ये जमा मुकस्सर है आयुन, क्योंकि इसकी शक्ल बिगड़ गई है, ये लफ्ज़ हमारा टूट गया, इसके आगे आ गया कोई। हमज़ा, हमज़ा क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर? अरशद तुम बताओ, क्यों मुज़क्कर है? इसके आगे तो बोलते हैं, क्योंकि ये हकीकत में मुज़क्कर का नाम है, लड़के का नाम है, मुज़क्कर नाम है, इसलिए गोलते यहाँ पे काम नहीं करेगी। किताब, किताब क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। क्यों मुज़क्कर है? क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही है इसमें, इसलिए ये मुज़क्कर है। कोई और इसमें जो है कोई फार्मूला नहीं है कि इसलिए नहीं। सालिहुन ये क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर है। मक्का क्या है? क्यों? शहर का नाम, मुल्कों का नाम क्या होता है? मुअन्नस होता है। यदुन माने क्या होता है? रफ़ा यदैन, बड़े इख्तिलाफी मसाइल। यदुन माने हाथ, मुज़क्कर है या मुअन्नस? ज़ैद साहब, मुअन्नस क्यों है? मुअन्नस क्यों है? ये जाना ज़रूरी है ना, क्यों मुअन्नस है? सेमाई मुअन्नस की कैटेगरी जो हमने बयान की है, जिस्म के जो दो दो आज़ा हैं वो सब मुअन्नस कहलाते हैं, और जो सिंगल हैं वो मुज़क्कर होते हैं। तो ये यदुन एक हाथ है या दो? एक हाथ है। यदुन आपके पास एक हाथ है या दो? दो है ना, तो मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस हैं आप मुज़क्कर, लेकिन आपके पास जो दो हाथ है वो मुअन्नस है। यदन में दो हाथ, वो भी हाथ होता है। यद मने हाथ होता है, यदुन माने हाथ, लेकिन हम ये मुज़क्कर और मुअन्नस पूछ रहे हैं। यदुन माने हाथ, हाथ लेकिन दो हैं हमारे पास। तो जैसे आइनुन एक ही आँख लिखी थी नहीं, तो जमा हमने लिख दी। आइन माने आँख, आँख हम जोड़ा ही पहले बता देंगे अगर ना, तो आप जान जाएंगे कि जो है जोड़ा तो होता ही है। ये लिसानुन, लिसान माने ज़बान। इसमें 3 चीज़ें पूछेंगे। पहली चीज़ तो ये बताइए, मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी मुज़क्कर है। क्यों? ज़बान तन्हा है, अकेली, हमारे जिस्म के आज़ा में से अकेली है, इसलिए ये क्या है? मुज़क्कर है। इसमें अलिफ है या हमज़ा? अलिफ है। क्यों अलिफ है? हमज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हरकत नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसकी जमा बनाए, लिसान की जमा भी होती है। ज़बानें, एक ज़बान और ज़बानें, इसकी ज़बान है, इसकी जमा जो है सालिम नहीं बन सकती, लिसानूना नहीं बन सकती, लिसानूना नहीं बन सकती, वो जो है जमा मुकस्सर ही बनेगी। इसकी जमा है
السنہ، یہ یاد کرنا پڑے گا۔ جمع مکسر کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ کتب کی جمع، کتاب کی جمع کتب، قلم کی جگہ اقلام، قلوب کی، قلب کی جگہ قلوب، یہ سب ہم کو یاد کرنے پڑیں گے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تب ہم کو عربی آئے گی انشاءاللہ۔ کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا اس میں؟ مسجد رہ گیا۔ مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نہیں، سجدہ کرنے کی جگہ وہ تو معلوم ہے ہمیں۔ مسجد مذکر ہے یا مؤنث؟ اختلاف العلماء، اب تو اختلاف ہو گیا۔ مسجد کیا ہے؟ فارمولہ ہمارے پاس ہے نا، مذکر کو جاننے کے لیے ہم مؤنث کی ساری چیزیں کھنگالیں گے۔ سب سے پہلی چیز اس میں سن لیجئے، اس میں جو ہے گولتے نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ ایک یہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی، سب سے بڑی علامت ہوتی ہے گولتے ہونا، وہ اس میں نہیں ہے۔ لفظی میں، سماعی میں، کیا یہ ہوا کا نام ہے؟ نہیں۔ آگ کا نام، شہر کا نام، ملک کا نام، جسم کے اعضاء کا نام، یا جو ہم نے اور نام بتائے ہیں، زمین، آسمان، سورج، لڑائی، نفس، کیا ہے پھر یہ؟ مسجد، مسجد ایک کلمہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ یہ مسجد اور مساجد باقاعدہ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ بیت اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا گھر۔ مسجد مطلب ترجمہ اگر دیکھیں، سین جیم دال سے بنا ہے، سجدہ یسجد مطلب سجدہ کرنا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس کو ہم لوگ جملوں میں استعمال کریں گے تو کہیں گے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جو بگنر کا ہوتا ہے وہ کورس یہ ہے۔ مسجد ہم نے علامت دیکھ لی نا، گولتے اس میں نہیں ہے۔ لفظی و سماعی میں نہ ہوا کا نام، نہ آگ کا نام، نہ ملک و شہر کا نام، نہ اعضاء کا نام، نہ شراب کا نام۔ کیا ہے پھر یہ ہے مذکر۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف۔ دیکھیے ہم بتائیں، جو چیزوں کی میننگ ہم کو معلوم ہے اس میں ہم کو اختلاف ہو رہا ہے۔ جب میننگ نہیں معلوم ہوگا تو کیسے جملوں میں استعمال ہم کریں گے؟ میننگ یاد کرنی بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مذکر مؤنث ہم سمجھ گئے ہیں، انشاءاللہ ایک بار اور پریکٹس کر لیں گے۔ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے خالی چھوٹی سی، جیسے سب سے بڑی علامت کیا ہے مؤنث بنانے کی؟ علامت ہے گولتے۔ اب ہم کو مذکر سے مؤنث بنانا ہے، یہ کیا ہے؟ مسلم۔ ٹھیک ہے، اب اس کو مسلم، مسلمانوں میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، تو مسلم کو ہمیں مسلم عورتیں بنانا ہے، کیسے بنائیں گے ہم؟ یا مسلم عورت بنانا ہے، مسلمتن، خالی آگے گولتے لگانا ہے، مسلمتن، مسلمتن۔ ایک اور الفاظ میں نے لکھا تھا، لفظ لکھا تھا یا کلمہ لکھا تھا مشرک، اس کے آگے گولتے لگا دیجئے، مشرکتن۔ صالح لکھا ہے یہاں پر، اس کے آگے گولتے لگا دیجئے، صالحتن۔ مذکر سے مؤنث بنانا بڑا آسان ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے فارمولہ۔ اب یہ چیز آپ کو نہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کی آج تیسری کلاس ہے، اس میں آپ نے جانا کتنا، اور 3 کلاسوں سے پہلے آپ کتنا عربی جانتے تھے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم نے کتنا جاننا ہے آگے، نہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان 3 کلاسز میں کتنا جانا ہے، اور ابھی آپ کی زندگی کی جو بھی عمر ہے اس پیریڈ میں ہم نے کتنا عربی سیکھا تھا۔ اگر آپ کو لگے کہ ہاں کچھ حاصل ہو رہا ہے تو کنٹینیو رکھیے، اس پہ محنت کیجئے۔ اور سن لیجئے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا کلام آپ سمجھ رہے ہیں، آسان بہت ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جنت آسان ہے کا معنی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے کے جیسے لوگ حالات گزار چکے ہیں ویسے تمہارے پر ابھی آئے ہی نہیں۔ تو مطلب اتنی آسان چیزیں بھی مشکل سے ملتی ہیں۔ اب یہ آسان ہم جو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو آسان طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں تاکہ قرآن آسان ہو جائے ہمارے لیے، لیکن اس میں مشکل آئے گی، وقت لگے گا، محنت لگے گی، قربانیاں ہوں گی۔ ہمارا موبائل سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے،
بلکہ فلائٹ موڈ پہ لگا ہوا، کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہم کو نہیں معلوم. ہم وقت نکال سکتے ہیں تو ابھی وقت نکال. یقین مانیے آپ اکیلے چیدہ لوگ ہیں، چند لوگ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس کا نتیجہ آپ کو رمضان میں مل جائے گا. جب حافظ صاحب ہمارے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان الرحیم ہے. آپ الف لام کو جانتے ہیں، آپ حمد کو جانتے ہیں، آپ للہ کو جانتے ہیں، آپ رب کو جانتے ہیں، آپ الرحمن کو جانتے ہیں، آپ الرحیم کو جانتے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ یہ سب اسم ہے. لام کیا ہے؟ یہ حروف میں سے ہے. باقی سب آپ گرامیٹیکلی حل کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. تب اللہ کا کلام سننے میں اور سمجھنے میں، ہم کو عمل کرنے میں اچھا لگے گا کہ ہاں ہم کچھ سیکھے ہیں. ہم یہ محنت تب رنگ لائے گی. میں نے عربی کی کہاوت کہتے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جگہ جائے گا.